السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی کی ایک سیما ہے، ایک حد ہے، ہم مر جائیں گے۔ مرنا اس سے کسی انکار ہے، لیکن آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، یہ حالات بہت نازک، بہت ہی پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہر طرف موت منہ پھاڑے کھڑی ہے، اور کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سب کو اپنے گرفت میں، اپنے چنگل میں لیے جا رہی ہے۔ آج روزانہ ہر علاقے سے موت کی خبر آ رہی ہے، کبھی یہاں مر رہا ہے، کبھی وہاں مر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سب کووڈ-19 کے شکار ہو رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے اموات ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہم خواب خروش میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہ ہوا، ہم بیدار نہ ہوئے، ہم نے عبادت کرنے کی فکر نہ کی، ہم نے نماز پڑھنے کی فکر نہ کی۔ رمضان کا مہینہ، اتنا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس مہینے کو بھی ہم نے یوں ہی گنوا دیا ہے، گنوا رہے ہیں۔ بیشتر افراد ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، اور نہ ہی دوسرے کار خیر کرتے ہیں۔ تلاوت سے انہیں غرض نہیں، انہیں اقداس کو غرض نہیں، ان کا یہ معاملہ ہے۔ حق تو یہ تھا، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ ان حالات کو دیکھنے کے باوجود، دیکھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا، ڈر پیدا ہوتا، ہم نیک کام پر مائل ہوتے، چونکہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْفِرُوا لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کا دل جو ڈر جائے، کانپ جائے۔ اتنے خراب حالات ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہر طرح سے مسلمان پریشان، لوگ پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے، اس طرح سے معاشرتی اعتبار سے ہر لوگ پریشان ہیں۔ حق یہ تھا، وقت کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا، ہم نیک کام پر مائل ہوتے، اچھے کام کرتے، اور اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت کیوں پیدا کیا ہے، یہ حیات کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، دیکھیں کہ کون اچھا کام کرنے والا ہے، کون نیک کام کرنے والا ہے، کون صالح کام کرنے والا ہے، کون اللہ کو منانے والا ہے، کون برا ہے۔ یہ موت اور حیات اس لیے بنائی گئی ہے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی کل تک زندہ تھا، کل تک چل پھر رہا تھا، اب وہ مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے۔ اب وہ ساتھ میں کیا لے گیا، ساتھ میں کیا گیا؟ کیا ساتھ میں اس کی بلڈنگ گئی، کیا اس کا مکان گیا، کیا اس کی کار گئی، کیا گیا ساتھ میں؟ اس کے ساتھ اس کا عمل گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ موت اور حیات اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ لوگ اس موت کو دیکھ کر کے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اور وہ نیک کام کرنے کی طرف راغب ہو، نیک کام کرنے کی طرف جو ہے مائل ہو، نیک کام کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیکھیے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، جنتی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، قبرستان جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ قبریں ٹوٹی پھوٹی قبر کو دیکھتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی جو ہے داڑھی اور ان کا کپڑا جو ہے آنسو تر ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرا حشر نہیں ہے، مجھے یہیں آنا ہے، نہ میرے ساتھ میری گاڑی آئے گی، نہ میرا مال آئے گا، نہ جائیداد آئے گی، نہ میرے اونٹ نہ گھوڑے آئیں گے، میرے عمل آئیں گے، پھر میں کیوں نہ روؤں؟ اس کو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج مسلمان کتنا بڑا، کتنا
بے دین سے کتنا دور ہو گیا ہے. اتنی ساری اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں اتنے مر رہے ہیں کہ قبرستان کی جگہ باقی نہیں رہتی ہے اور لوگ دفنانے کی جگہ نہیں رہتی ہے. یہ معاملہ ہے. اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہم خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر دین کے کام کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا بادر بالاعمال سبعا کہ اے لوگو 7 کام سے پہلے، 7 چیز کے ہونے سے پہلے نیک کام جلدی کر لو. کیا تم حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی غریبی کا جو انسان کو بھلا دیتی ہے، اللہ سے قابل کر دیتی ہے. آدمی فقر زیادہ آ جاتا ہے، غریبی آتی اس معاملے والے اللہ کو بھول جاتا ہے. کیا تم کا انتظار ہے؟ اللہ نے بھی تمہیں صحت دی ہے، دولت دی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اس نیک کام میں سے خرچ بھی کرو، نیک کام کرو. پھر ممایا کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا جو انسان کو شکر بنا دیتا ہے، انسان کو اللہ سے قابل کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، جو جب مالک کی زیادتی ہو جاتی ہے، مالک کے نشے میں وہ ایسے مغرور ہو جاتے ہیں، ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ دین سے، اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، نیک کام سے دور رہتے ہیں. وہ اپنی دولت کے اندر دولت مگن ہوتے ہیں، اپنی دولت کے ہوش میں جو ہے بے ہوش پڑے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے راغب نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے او مرضن مفندا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو تمہیں کسی کام کرنا چھوڑے گی. جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں نماز سے پڑھوں، روزہ رکھوں، انسان چاہتا ہے کہ اچھے کام کروں، لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی، چاہ کر کے بھی وہ نیک کام نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہو تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے، تمہیں اس بیماری سے دوچار کر دیا جائے جو بیماری میں انسان کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. اللہ نے ابھی تمہیں صحت دی ہے، غنیمت جانو، نیک کام کر لو، اچھے کام کر لو، اللہ کو راضی کر لو. یا فرمایا او حرم مفندا، کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، یا کہا او موت مجہزہ، کیا تم موت کا منتظر ہو، یا اگر مر جاؤ گے تو کام کرو گے. اللہ نے ابھی صحت زندگی دی تھی، تم قدر نہیں کرے ہو. کیا تم چاہتے ہو تمہیں موت آ جائے تو کیا تم پھر اس کے بعد کچھ کام کرو گے؟ انسان اللہ تعالیٰ اللہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں یاد رکھو موت کے بعد عمل نہیں ہوتا ہے، عمل زندگی میں ہوا کرتا ہے. یہ زندگی اللہ نے عطا تمہیں دی ہے، اس سے قدر کرو اور اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تم اپنے آخری آرام گاہ کو چلے جاؤ، آخری قبر میں چلے جاؤ، کچھ اچھے کام کر لو تاکہ وہاں تمہیں یہ عمل کام آئے. اگر تم نے یہاں اچھے کام نہیں کیے، نیک کام نہیں کیے، اللہ کو راضی نہیں کیا، یاد رکھو یہ قبر جو ہے جنت کا باغ بھی ہے، جنت گڑھا بھی ہے. اگر اچھے کام کرو گے، نیک کام تم نے کیے ہیں، یہ قبر تمہاری جنت کا باغ بن جائے گا. اگر برے کام تم نے کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، یہ قبر جو ہے تمہارے لیے جہنم کی گڑھا ہوگا، جہاں تمہیں عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی اور تمہاری پکار کو سننے والا نہ ہوگا، چلاؤ گے، چیخو گے، بات نہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ او موت مجہزہ، یا کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو، یا تمہیں دجال کا انتظار ہے. دجال جب آئے گا یاد رکھو تب تمہیں توبہ کرنے توفیق نہیں ملے گی، یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو. کہ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں اس حدیث میں اللہ بتایا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ 2 نعمت ہے جس کے بعد انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کہ الصحت والفراغ، یہ صحت اور جو ہے صحت اور خوشحالی، یہ اللہ کی 2 عظیم نعمت ہے. انسان اس نعمت کو برباد کر دیتا ہے، قدر نہیں کرتا ہے، انسان گھاٹے میں رہتا ہے. جو کوئی ان 2 نعمت کی قدر کر لیتا ہے، صحت کی اور خوشحالی کی قدر کر لیتا ہے، جس کا اچھے کام سے کرتا ہے، ایسا آدمی ہی کامیاب ہوا کرتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان دو نعمت
نعمتوں کو ایسے برباد کر دیتے ہیں اور گھاٹے میں رہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے. آج کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, سب کا سب پریشان ہیں, سب کا سب بالکل ہاہاکار مچا ہوا ہے, نفسی کا عالم ہے, لوگوں کے دل میں خوف اور ہراس ہے. یاد رکھیے یہ سب ہمارے اپنے عمل کی کمائی ہے. ہم نے جیسا عمل کیا ہے اللہ نے ہم پر اس عذاب زد کیا ہے. چونکہ اللہ فرماتا ہے ما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدی الناس, تمہیں جو مصیبت آتی ہے, جہاں جو مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. ہم نے چونکہ اپنے خالق کو بھلا دیا, پالنہار کو بھلا دیا, اپنے رازق کی قدر نہیں کی. ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر سر کو جھکایا, غیر اللہ سے مانگا. ہمارا نام تو عبداللہ تھا, عبد الرحیم تھا, ہمارا نام تو مسلمان والا نام تھا, لیکن ہمارا کام مشرکوں جیسا تھا. ہم شرک میں بسے ہوئے تھے, ہم نے غیر اللہ کے در کی ٹھوکریں کھائی تھی, غیر اللہ کے در پر ہم سر جھکائے تھے. ہم غیر اللہ کے سے ہم نے مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پاداش میں ہم پر یہ عذاب مسلط کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ عذاب کو روک لے, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نیک کام کریں, اچھے کام کریں, شرک سے توبہ کریں, کفر سے توبہ کریں, توبہ کریں, ایک اچھے انسان جیے. ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور یہ مصیبت کو ہم سے ٹال دے گا. اور اگر ہماری موت بھی ہوتی ہے ہماری موت اچھی موت ہوگی. اگر یاد رکھیے یہ کرونا وائرس کسی کو چھو سکتی ہے, اچھے بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ آدمی جو نیک ہے اسے یہ مرد لگتا ہے اور اس کی موت ہوتی ہے. میری امید ہے کہ ایسی موت جو ہوگی شہادت کی موت ہوگی. اور ایسا آدمی جو برا ہے اور وہ اسے بیماری لگ گئی ہے, سوچیے اسے نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملا, وہ اس کی موت کیسی موت ہو سکتی ہے. تو اے میرے دوستو, اے میرے بھائیو, ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اس بیماری سے ہم نجات دے, ہم جو ہے نیک بنائے. جب تک جیے ہم اسلام پر جیے, ہماری موت بھی ہو, ہماری موت ایمان پر ہماری موت ہو. آخر العالمین.